اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تمام تر ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم آپ کی خدمت اقدس میں درس پیش کریں گے وہ ہے جناب سیدہ طاہرہ صادقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر کیا، ہر خشک و تر کا ذکر کیا۔ جب ہر خشک و تر کا ذکر کیا تو ہر چیز کی خلقت کا ذکر بھی ہوگا۔ جب ہر چیز کی خلقت کا ذکر کیا، ملک کی خلقت کا ذکر کیا، جنات کی خلقت کا ذکر کیا، چرند و پرند کی خلقت کا ذکر کیا، اور خالق نے ہر چیز کو اس کے حسن کے ساتھ خلق کیا، لیکن کسی کی بھی خلقت کے ساتھ لفظ احسن استعمال نہ کیا۔ لیکن جب حضرت انسان کی خلقت کا ذکر کیا تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں کھانے کے بعد سورہ 3 میں خالق نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق ہم انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ یہ لفظ انسان شامل یعنی اس احسن تقویم میں انسان میں شامل ہے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ جب آپ احسن تقویم کی بات کریں گے کوئی آپ سے تقویم کون ہے؟ شخص احسن تقویم کی ترجمانی کر رہا ہے تو آپ کہیں گے نہیں، حابیل جیسے مظلوم نے احسن تقویم کی ترجمانی کی، قابیل اسفل السافلین میں سے ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ موسیٰ احسن تقویم میں سے ہے، فرعون اسفل السافلین میں سے ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن تقویم کی احسن ترین مصداق ہیں، اور ان کے مخالفین و دشمن اسفل السافلین کی ابتر ترین مثال ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ احسن تقویم شامل ہے افراد کو، مرد کو بھی اور خواتین کو بھی، تو جب احسن تقویم کی مثال 1,24,000 پیغمبر، 12 ائمہ اور ان کے جانشین انبیاء کے ہیں، تو خواتین میں احسن تقویم کی مثال کون ہے؟ تو آپ میں چند ایک خواتین ہیں جنہیں خالق نے ایسی مثال پیش کیا جو خواتین کے لیے مثال تھی۔ تو اب امت میں بھی کوئی خاتون ہے جو احسن تقویم کی افضل ترین اور ابرز ترین مثال ہو تو ہاں احسن تقویم کی مثال جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بیوی ہیں جن کے احترام میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقام سے اٹھ کے احترام کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں یہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی اگر آپ نہ ہوتے کوئی بھی کفر نہ ہوتا، تو
حسن اور حسین ہیں. تو اب ہوتا ہے کہ احسن تقویم کی مثال ہے بی بی، اس میں کوئی شک نہیں. سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی کیا فقط خواتین کے لیے نمونے عمل ہیں؟ ہم ان چیزوں کو بیان کریں کہ بی بی خواتین کے لیے کہاں کہاں پر نمونے عمل ہیں. تو بی بی کا یہ جو لفظ سیدہ ہے، سردار، کیا فقط خواتین کی سردار ہے یا کن خواتین کی سردار ہیں؟ آیا فقط اس زمانے کی خواتین کی سردار ہیں جو اس وقت زندہ تھیں یا کچھ اور مفہوم ہے؟ سیدہ یعنی سردار ہونا. اگر کوئی شخص سردار ہو مرد اسے سید کہا جاتا ہے، اگر کوئی خاتون تو اسے سیدہ کہا جاتا ہے. اگر کسی قبیلے کی سردار تو بھی سیدہ خاتون، اگر کسی چند خواتین کی سردار تو بھی سیدہ. لیکن جناب فاطمۃ الزہرا سیدہ ہیں من الاولین والآخرین. تمام خواتین کی جو اولین میں سے گزری یا آخرین میں سے گزری ان کی سردار ہیں. ہاں ان خواتین کی سردار ہیں، لیکن اگر آپ افضلیت کی بات کریں تو ہمارے مکتب تشیع میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جب اس لفظ سیدہ پہ بحث کی، علماء عقائد فرماتے ہیں کہ اس سیدہ سے مراد ہے الفاطمہ افضل من الاولین والآخرین من الرجال والنساء. فاطمۃ الزہرا افضل اور عورتوں سے، چاہے وہ انبیاء ہوں، رسل ہوں، چاہے وہ ملک ہوں، چاہے وہ جن ہوں، سب سے زہرا محمد و علی، محمد اور علی کے علاوہ جتنے بھی کائنات میں مخلوقات پائی جاتی ہیں ذات جناب زہرا ان سے بلند ہے. لیکن ہم یہاں پر صرف اور صرف بی بی کے لیے یقین جانیے، میں اپنی بات کی تائید کے لیے جملہ عرض کر دوں، بی بی کیسے افضل ہیں؟ اس وقت کائنات میں افضل ترین شخصیت کون ہے؟ وقت کے امام. وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے نبی کی بیٹی کی سیرت میں نمونہ عمل ہے. یعنی کائنات کی اس وقت افضل ترین شخصیت جن کی وجہ سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، ان کے لیے بھی اگر کوئی چیز، کوئی ہستی نمونہ عمل ہے تو وہ ذات جناب زہرا ہے. لیکن ہر شخص کے لیے جناب زہرا کے لیے زندگی میں درس ہے، لیکن ہم یہاں پر ان درسوں کو بیان کریں گے جو جناب زہرا سے خواتین لیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم زوجہ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں، وہ بھی جن کے لیے علماء نے یہ جملے لکھے کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کسی بی بی کی عظمت ہے تو جناب ام سلمہ ہے. جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ زہرا کا بچپنا ہوتا تھا، ہم زہرا کو ادب سکھاتے نہ تھے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے بچوں کو سکھاتے ہیں. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں زہرا کا بچپنا ہوتا تھا، ہم زہرا سے ادب سیکھتے تھے، ہم سیکھتے تھے کہ نماز کے اول وقت کی حفاظت کیسے کرتی ہے زہرا، ہم سیکھتے تھے کہ زہرا اپنے بابا کا احترام کیسے کرتی ہیں، ہم سیکھتے تھے کہ زہرا کے دل میں خوف خدا کیسے ہے. کہ یہاں تک کہ میں نے زہرا کے قریب رہی کہ زہرا کی جب شادی ہوئی، فرمایا میں اور اسماء بنت امیس حکم رسول کے مطابق جناب زہرا کو امیر المومنین کے گھر پہ چھوڑ کیا، اور فرمایا کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام، اس واقعے کو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا، شیخ عباس قمی نے لکھا، فرمایا کہ جب جناب امیر المومنین شب اول جناب زہرا کے قریب تشریف لے جاتے ہیں تو جناب سیدہ گریہ کلائیں، تو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں یہ درس ہے خواتین کے لیے. خاتون کے لیے سب سے اہم رات وہ رات ہوتی ہے جو اس کی شادی کی رات ہوتی ہے، جو اس کو اپنی خوشی کو انتہا تک پہنچتی ہے. تو جناب زہرا کی طرف سے وہ درس لیں کہ جناب زہرا نے اس شب کے لیے کیا درس دیا. تو جناب زہرا سے امیر المومنین نے پوچھا ما سبب البکا یا بنت محمد، اے نبی کی بیٹی آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ تو جناب زہرا نے فرمایا یا علی، میں گریہ اس لیے کر رہی ہوں کہ آج بابا کے گھر کو چھوڑ کر اور مجھے آج موت کی یاد تازہ ہو گئی.
فرمایا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے بابا کے گھر میں آئی تھی اور اپنے بابا کے گھر بھی ہمیشہ کے لیے نہ رہ سکی، اس گھر کو چھوڑ کر جیسے آج آپ کے ہاں آئی ہوں تو مجھے آپ کے ہاں بھی تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن مجھے قبر میں لے جانا ہے، یا علی کبھی مجھے عبادت سے نہیں روکیے گا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا اے بنت محمد، اے بنت نبی خدا، آپ جیسے چاہیں عبادت کریں اور میں آپ کو کبھی بھی عبادت سے نہیں روکوں گا۔ تو عزیزان محترم اس شب جناب امیر المومنین اور جناب زہرا نے عبادت کی، اور فقط اس شب نہیں بلکہ 3 دن تک دونوں نے روزے رکھے، اور اپنے پہلے 3 دن شادی کے 3 دنوں کو اپنے خالق کے لیے وقف کیا۔ جب 3 دن روزے رکھے، یہ خبر نے جناب زہرا نے رسول خدا کو دی، بلکہ جناب جبرائیل نازل ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کسی جوڑے پر اگر فخر کر رہا ہے تو وہ زمین پر جوڑا آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور آپ کے داماد علی بن ابی طالب کا ہے۔ یہ درس ہے جناب زہرا کا کہ اگر کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے تو اپنی شادی کی تقریب کو گناہوں سے آلودہ نہ کرے۔ بہت افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے میں کئی ایسی خواتین ہیں جو عام دنوں میں حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، لیکن ویسے سمجھتی ہیں کہ جیسے اگر ان کی خود کی شادی ہے یا کسی اور شادی میں جانا ہے تو شاید حجاب ساقط ہو گیا ہے، آج کی رات پردے کا حکم نہیں ہے۔ نہیں، جناب زہرا کا یہ درس ہے، اگر تمہاری اپنی شادی بھی ہے تو تم نے جس کو سب سے زیادہ وہ ذات الہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب زہرا کا درس خواتین کے لیے اسی شادی کے سلسلے میں، آج کل خواتین فخر و مباحات کرتی ہیں کہ میں اتنا جہیز میں لائی ہوں۔ جناب زہرا سلام اللہ کے جہیز پہ نظر کریں کہ جناب زہرا نے اپنے بابا کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے نہ کہا کہ مجھے اتنا دیجیے گا جہیز میں، جو بھی جہیز میں ملا اس پہ جناب زہرا سلام اللہ نے اکتفا کیا اور یہ فرمایا کہ میرے لیے میرا جو فخر ہے وہ میرے اعمال ہیں، میری عبادت ہے اور میرے نیک اعمال ہیں۔ جناب زہرا کے لیے آیت اللہ علی نکی نکن فرماتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جو شادی کا جوڑا رسول خدا نے دیا تھا، جب دوسرے دن آپ تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ جناب زہرا اس جوڑے میں زیب تن نہیں ہیں، ایک دوسرے جوڑے سے زیب تن ہیں، ایک دوسرا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو جناب رسول خدا نے کہا اے بیٹی، وہ جو لباس شادی میں نے آپ کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ یا ابتا، اے میرے بابا، وہ میں نے ایک سائل کو دے دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ خدا کی راہ میں اس چیز کو دینا چاہیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ عزیزان محترم، جناب زہرا قرآن مجید کی ایک آیت سورہ مبارک قصص آیت نمبر 60 اس کو جناب زہرا کثرت سے پڑھا کرتی تھی، اور جب آپ نے اپنی شادی کا لباس دیا اس وقت بھی آپ نے یہی آیت پڑھی تھی، کیا وما عند اللہ خیر و ابقا، کہ جو کچھ بھی خالق کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یعنی میں نے جو شادی کا جوڑا دے دی، اگر نہ دیتی اس لباس نے گل جانا تھا، اس لباس نے ختم ہو جانا تھا ایک وقت، لیکن میں نے اس لباس کو دیکھ کر اپنے لیے خالق کے پاس بہتر لباس کا انتظام کیا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ درس ہے خواتین کے لیے جناب زہرا کا، یعنی ہمیشہ اس چیز کا شکوہ نہ کریں کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ دے دیا اب کیا بچا، نہیں، جناب زہرا نے فرمایا کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر اور بڑھ کر اور باقی رہنے والا خالق اقدس کی خدمت میں۔ ایک اور چیز خواتین کے لیے ذکر کروں، ہمارے یہاں خواتین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اکثر اوقات۔ کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم بچوں میں گھر میں اتنا لگ گئی ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آپ ان کو بولیں گے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی، وہ کہتی ہیں پورا دن شوہر کا بچوں کا خیال رکھو، نماز کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ کچھ ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ شوہر کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کر دو، بچے کہتے ہیں میرے لیے یہ کام کر دو، تو وہ کہتی ہیں جواب میں خواتین کہ ہمارے پاس عبادت سے ٹائم نہیں بچتا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو مدرسے جاتے ہیں، ہم تو یہ درس دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ تو جناب زہرا کی سیرت سے دونوں ناآشنا ہیں، وہ خاتون جو عبادت کو چھوڑ رہی ہے گھر کے کاموں سے کی وجہ سے، اس نے بھی جناب زہرا کی سیرت کو نہیں سمجھا، اور وہ خاتون
جو گھر کے کاموں کو چھوڑ کر عبادت کر رہی ہے، اس نے بھی جناب زہرا کی سیرت کو نہیں سمجھا۔ جناب زہرا کی سیرت کے لیے وہی جناب ام سلمہ کہتی ہیں ہم نے یہ خود دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کا جھولا بھی جھلا رہی ہوتی تھی اور ذکر الہی بھی کر رہی ہوتی تھی، اور کبھی بھی جناب زہرا نے اپنے شوہر جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے اپنی 9 سالہ زندگی میں ازدواجی زندگی طلبہ نہ کیا، جس کا پورا کرنا علی کے لیے زحمت کا سبب بنے، علی کے لیے مشقت کا سبب بنے، علی کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ خواتین کے لیے ایک اور صلہ، ایک درس جناب زہرا کی زندگی میں سے۔ آج اگر کسی خاتون کو کوئی ایسی ماتحت خاتون مل جائے، جیسے شہروں میں جنہیں ماسی کہا جاتا ہے یا نوکرانی کہا جاتا ہے، مل جائے تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھتی ہے جب میں نے اسے پیسے دے دیے اب یہ انسان نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اسے اتنے ہم نے کام کروانے، اسے اتنی زحمتیں دینی ہیں، اب میں نے خود کام نہیں کرنا ہوتا تو میں نے اسے رکھا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب زہرا کی سیرت کا یہ درس ہے۔ تمام علماء نے لکھا کہ جناب فضا جب رسول خدا کی طرف سے عنایت ہوئی، اس کے باوجود بھی جناب زہرا نے کبھی بھی فضا سے مکمل طور پر گھر کا کام نہ کروایا۔ 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق بیوی نے فرمایا تھا فضا گھر کا آدھا کام آپ کریں گی، آدھا کام میں کروں گی۔ دوسری مشہور روایت کہ جناب زہرا نے فرمایا تھا فضا آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی تھک جاتی ہوں گی، گھر کا ایک دن کام آپ کریں، دوسرے دن آپ آرام کریں، دوسرے دن میں کام کروں گی اور آپ آرام کیجئے گا، پھر آپ کام کریں گی اور میں آرام کروں گی۔ یعنی اپنے ملازمین اور ماتحت خواتین کے ساتھ بھی شفقت محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کے کاموں میں دل لگا کے کرنا۔ اور اس کے علاوہ جناب سلمان جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سند دی تم اہل بیت میں سے ہو، ایک دن جناب سلمان کی آنکھوں میں اشک ہوتے ہیں، اور جب جناب سلمان کی آنکھوں میں تو رسول خدا پوچھتے ہیں سلمان کیوں رو رہے ہو؟ سلمان گریے سبب کیا ہے؟ تو جناب سلمان کہتے ہیں جو عام بات میں نے اتنی زندگی گزاری ہے، اتنی جگہ میرا جانا ہوا ہے، جو عام بادشاہ ہوتے ہیں ان کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتی ہیں، ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کئی 100 کنیاں ان کی خدمت میں ہوتی ہیں، کئی 100 لباس ان کے پاس رکھے رہتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کائنات کے عظیم بادشاہ ہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے گھر سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی کے گھر سے آیا ہوں، میں نے جو زہرا کے گھر کا حال دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، نہ جناب زہرا کے گھر میں کوئی عالیشان محل بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ ملیکۃ العرب کی بیٹی ہے، اور نہ ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، غربت ایک ایک چیز سے دکھ رہی ہے۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا سلمان میں خود فاطمہ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز تو حکم کریں، لیکن جناب زہرا کی پڑھتی ہیں وما عند اللہ خیر، جو چیز کے پاس ہے وہ سب سے بہتر بھی ہے اور سب سے بڑھ کر بھی ہے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے جب اس آیت قرآنی جسے جناب زہرا کثرت سے پڑھا کرتی تھی، اور جناب رسول خدا نے نقل کیا جناب زہرا کے لیے کہ جناب زہرا اگر اس آیت سے خواتین درس لے لیں گی تو ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پڑوس میں یہ چیز آ گئی، پڑوس میں یہ چیز آ گئی، اس سے کئی اور برائیاں جنم لیتی ہیں، حسد، غیبت۔ جب ہم ان آیت سے جناب زہرا کے ذریعے سے یہ درس لے لیں گے تو پھر ہم حسد سے بچ جائیں گے اور ہم غیبت سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں گے۔ عزیزان محترم، ایک عظیم نکتہ جو میں یہاں پہ پیش کر کے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ جناب زہرا نے فقط 9 برس گزارے تھے، صرف 9 برس جناب زہرا نے گزارے تھے اور جناب زہرا کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین علی علیہ السلام تقریباً 29 برس
زندہ رہے. یعنی 29 ایئر جناب امیر المومنین زندہ رہے. اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب زہرا کے بعد بھی جو ازد نہ تھی. جناب زہرا سے یقیناً مقام و مرتبے میں کم تھی، لیکن امیر المومنین کی خدمت کرنے والی تھی. جناب ام البنین دیکھ لیں، جناب اسماء بنت امیس دیکھ لیں، جناب امیر المومنین کی ہر بات کو ماننے والی تھی. ان زوجات نے بھی جناب امیر المومنین کا دل دکھایا ہر جگہ پر، لیکن اس کے باوجود بھی امیر المومنین جناب زہرا کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آتے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی باتوں کو ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جناب زہرا نے کبھی بھی مجھے اس چیز کے امتحان میں نہ ڈالا جس کو میں نہ کر سکتا ہوں. یعنی ایسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کیا جس کو کرنا جناب امیر المومنین پر گرا ہوں. ایک دفعہ امیر المومنین نے اصرار کیا، یا فاطمہ کوئی چیز تو مانگ لیں، کچھ تو کہیں. جناب زہرا نے کہا، یا علی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اصرار پر جناب فاطمہ زہرا نے کہا، یا علی اگر آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو کہیں سے انار کا انتظام کر لیں، میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے. جناب امیر المومنین باہر جاتے ہیں، بہت تفصیلی واقعہ میں اس میں سے نتیجہ دیتا ہوں. جناب امیر المومنین باہر تشریف لے گئے، بہت مشکل سے جناب امیر المومنین کو 1 یا 2 انار ملے. جب لے آئے راستے میں انار کو دیکھا تھا، درد کے مارے مولا اس کے پاس بیٹھ گئے. مولا نے اس کی خیریت پوچھی، اس سے پوچھا کچھ؟ جناب امیر المومنین کو جواب دیتا ہے، یا علی تو وہ انار جو جناب زہرا کے لیے ایسا اس کو دیا. مولا نے کہا اور دے دیا. تو امیر المومنین علیہ السلام سے عظمت سے جو جناب زہرا کی سیرت سے واقف تھے گھر کی طرف آ رہے ہیں. یہی دل میں پوچھا، یا علی انار کا انتظام نہیں ہو سکا تو میں کہوں گا ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے راہ خدا میں دے دیا. لیکن جب جناب امیر المومنین گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جناب زہرا انار کو تناول فرما رہی ہیں. اور علی آپ نے جو انار بھیجے ہیں بہت لذیذ ہیں. مولا نے کہا کون دے گیا؟ کہا کوئی دروازے پہ آیا تھا اور کہا کہ یہ امیر المومنین نے انار بھیجے ہیں، آئیں آپ بھی تناول فرمائیں. تو جناب امیر المومنین نے پورا قصہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میں نے آپ کے لیے جو انار لیے تھے وہ میں نے خالق کو بھیج دیے. تو جناب زہرا مسکرا کے کہتی ہیں کہ اے علی جب آپ نے جو میرے لیے انار لیے تھے وہ رائے خدا میں دے دیے تو پھر خدا اپنی اس کنیز کو کیسے بھلا سکتا ہے. تزن محترم جناب امیر المومنین ہر وقت جناب زہرا کو یاد کرتے تھے. خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے ایسی بی بی پر ظلم کیا کہ بی بی کی شہادت کے مصائب نہیں پڑھ رہا، در سے ایک سے 2 جملے پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. جناب امیر المومنین 29 برس کے روتے رہے. سن 40 ہجری کا جب رمضان آیا، جناب میثم تمار نے مولا کی طرف خضاب یا مہندی اور کہا کہ یا علی لگا لے، اس مہندی کو لگا لیں. تو مولا نے جملہ کہا، میثم جو سوگوار ہوتے ہیں نا انہیں خضاب کرنا اچھا نہیں لگتا. فرمایا یا علی کس کے سوگ میں ہیں؟ یا علی کس کا سوگ منا رہے ہیں؟ مولا میثم میں زہرا کے غم میں سوگوار ہوں. کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا. مولا نے فرمایا میثم تم نے زہرا کے زخموں کو جو نہ دیکھا تھا تم اس لیے کہہ رہے ہو کتنا عرصہ گزر گیا. میں نے جناب زہرا کو جب غسل دیا تھا نا، جناب زہرا زخمی تھی. میثم میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جناب زہرا کی کوئی بھی پسری صلابت نہ تھی. میثم میں تمہیں کیا بتاؤں زہرا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا تھا تو خدا سے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ یہ زہرا آپ کے پاس آ رہی ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. رونے والوں اس میں بھی جناب زہرا کا درس ہے کہ علی گویا کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ زہرا اتنی صابرہ ہے کہ آپ نہ پوچھیں گے
بتائے گی۔ زہرا نے مجھے بھی اپنے مکمل درد نہ بتائے، کچھ درد مجھ پر غسل کے وقت میں کھلے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے، شاید تنہائی میں آپ پوچھ لیں، آپ کو پورے درد بتا دیں۔ یا رسول اللہ آپ کو دروازے کا درد بھی بتا لیں گی، آپ کو دیوار کا درد بھی بتا لیں گی، آپ کو یہ بھی بتا لیں گی کس نے تازیہ مارا تھا، کس نے تماچا مارا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام تر تعاون کرنے والے، ان خدمت کرنے والوں برادران کی توفیقات خیر میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے بھی دنیا بھر سے سامعین اور ناظرین ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ امام زمانہ کے صدقے میں اس وبائے کرونا سے تمام تر عالم انسانیت محفوظ فرما۔ خالق کائنات ہم سب کو علم اور عمل حاصل کرنے، دوسروں کو اس کی تلقین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کریم اللہ جناب زہرا کے صدقے میں جناب زہرا کی زندگی سے درس لے کر ہمیں اپنی زندگی کو راہ خدا میں گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ قلب مطہر جناب سیدہ اور امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ کریم اللہ نجف اشرف سے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، عتبات کے راستے بند ہو گئے اس وبا کی وجہ سے، کریم اللہ یہ وبا کھل جائے تاکہ دنیا میں بیٹھے ہوئے تمام محب مولا کی زیارت کے لیے آ سکیں۔ کریم اللہ ماہ محرم میں عزاداری امام حسین کے لیے جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ان رکاوٹ کھڑے کرنے والے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، کو خاتمہ فرما۔ بھکے محمد وآل محمد دنیا کے کسی بھی کونے میں جناب فاطمہ زہرا کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ایمان اور غیرت کی حفاظت۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا